من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونتوب إليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حضرات، آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور تاریخ کی مناسبت سے حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ منعقد ہوئی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے تھا۔ وہ انتظار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت میں نبی تھا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب نہیں بنا تھا اس وقت میں نبی تھا، آپ موجود تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا کہ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، اگر تم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے مقدر فرما دیا تھا اس کی امانت اور خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو ملے گی، لیکن آدم علیہ السلام کو مثل ایک بیج کے دی جائے گی، اور اس کا پورا ظہور اس وقت ہوگا خلافت کاملہ کا، جب انسانیت کو مقام محمود عطا ہوگا، اور اس وقت انسانیت کے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے مقدر فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ موجود تو اس وقت میں تھے جب حضرت آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں آپ کا پیدا ہونا یہ مقدر فرما دیا تھا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھا۔ تمام پیغمبروں سے اللہ نے اس بات کا وعدہ لے لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں اگر آخری پیغمبر تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تمام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم کو اس کا موقع ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو رواج دیں گے۔ گزشتہ امتوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی درج تھا۔ میں نام و نسب حلیے کب پیدا ہوں گے، کہاں تشریف لائیں گے، وہ اٹھا کے اس کو بوسہ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ کو ہمارے زمانے میں تشریف لائیں کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہیں۔ چنانچہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار وہ امتیں بھی کر رہی تھیں کہ جب اٹھا کے بوسہ دے رہی تھیں اور دعا کر رہی تھیں کہ اللہ جلد و ظاہر ہوں، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ شکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم آپ کی امت میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس لیے ہم اس کا شکر کر رہے ہیں اور شکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے محفلیں منعقد کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں،
اپنے گھروں میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. گویا عنوان بدل گیا لیکن حقیقت وہی رہی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کہتے ہیں پیدائش کا ذکر. کبھی پیدائش کا انتظار ہو رہا تھا، آج پیدائش پہ شکر ہو رہا ہے. قرآن مجید میں ہے اس امانت اٹھانے کے بارے میں کہ یہ امانت الہیہ جسے خلافت کہتے ہیں، پہلے اللہ نے اس کو آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا کہ اس کو اٹھائیں. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس امانت کو ہم نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پہ پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اٹھا لیا. تو امانت الہیہ آدم کو ملی. اللہ چاہتا تو فرشتوں کو دے دیتا، کسی صنف کو دے دیتا، پیش بھی کیا تھا، لیکن اٹھائی تو انسان نے اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا تھا، آدم کو منتخب کر لیا تھا، لیکن آدم سے آغاز تھا. اصل ظہور تو ان کا تھا جو آدم سے پہلے سے موجود تھا، ان کو اس دنیا میں آنا تھا. اور فرمایا آدم سے نوح کو منتخب کر لیا تھا. یعنی وہ امانت الہیہ نور محمدی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اور فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تو وہ خاک تو پہلے سے کہیں تھی، پانی پہلے سے کہیں تھا، لیکن اب اس کے اندر وہ نفخت فیہ من روحی جو کہہ دیا گیا، اپنی روح میں سے ایک روح اس میں پھونک دی، اس کو سجدہ کروایا گیا. فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا گیا. سجدہ عبادت تو پہلے ہی سے کر رہے تھے خاک کے پتلے کو. تو آدم کو منتخب کر لیا تھا اور آدم سے نوح کو منتخب کر لیا تھا. فرمایا نوح سے ابراہیم کو منتخب کر لیا تھا، ابراہیم سے عدنان کو منتخب کر لیا تھا، عدنان سے عبد المطلب کو منتخب کر لیا تھا اور عبد المطلب سے مجھے منتخب کر لیا تھا. گویا انتخاب، اجتباء جسے کہتے ہیں، حضرت آدم کو منتخب کیا، ظہور آ کے مجھ کو آخر میں مجھے منتخب کر لیا تھا. گویا آپ کے ذریعے ظہور ہونا تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تورات کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتے تو ان کے سامنے کوئی راستہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اس وقت تک کے لیے تھا جب تک وہ ایک محدود وقت کے لیے، ایک محدود علاقے کے لیے اور ایک محدود خاندان بنی اسرائیل کے لیے تھا. لیکن پورے کائنات کو مخاطب کرنا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں عالم کی طرف رحمت بنا کے بھیجا. نہ تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ وہ عالمین کے لیے بھیجے گئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی پیغمبر عالمین کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا، اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا. قرآن مجید میں ہر پیغمبر کے لیے وضاحت ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی مذہب جو عیسائیت ہے اس کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل فرما دیا گیا ہے. عالمین کے لیے کوئی مذہب نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو پیروی، اگر بعد میں آتے تو پیروی آپ کی کرتے. شروع میں آئے تھے تو مقدمہ تھے نبوت محمدی کا کہ اپنی قوم کو وحدانیت کی تعلیم دیں اور بشارت دے دیں کہ آخری پیغمبر کب اس دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا مکہ معظمہ میں، ایک محدود علاقے کا قبلہ رہا اور متنازع قبلہ کہ جنوبی عرب کے لوگ جو قحطانی تھے وہ اس کو مانتے نہیں تھے. ابرہا اس کو ڈھانے کے لیے لشکر لے کے آیا تھا، اتنی نفرت تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ہجرت سے پہلے تو زیادہ تر نمازیں آپ دار ارقم میں پڑھتے تھے، جہاں سے خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے تو آپ نے واضح طور پر کے اوپر خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کی اور بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو وہ قبلہ ہو گیا، وہ قبلہ ہو گیا. 17 مہینے تک وہ قبلہ رہا.
اب قبلہ گویا خانہ کعبہ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو جب بنا رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کہ اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں آباد کر رہا ہوں، انہی میں ایسا پیغمبر بھیج دے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرائے. یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ مقام دے دے، اسماعیل کو مقام دے دے. ان کو معلوم ہے کہ ایک پیغمبر کو آنا ہے جس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اس کے میلاد کی، اس کی ولادت کی دعا فرما رہے ہیں کہ وہ یہاں پیدا ہو جائے، میری اولاد میں پیدا ہو جائے. یہ دعا فرما رہے ہیں. تو میلاد النبی کی دعا فرما رہے ہیں، ان کا دادا بننے کی دعا فرما رہے ہیں. خانہ کعبہ قبلہ بن گیا ایک معبد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو گئے تو بیت المقدس 17 مہینے تک قبلہ رہا، خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی رہی. پھر 17 مہینے کے بعد مسجد بنی سلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ کو خیال آیا کہ جس طرح امامت بنی اسرائیل سے منتقل ہو گئی ہے بنی اسماعیل میں، کاش قبلہ بھی اگر یہی ہو جاتا جو حضرت اسماعیل کا تھا. 2 رکعتیں پڑھا چکے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بار بار آپ کو روح انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جدھر آپ کی خوشی ہے، اور اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے. گویا آپ اللہ تو ہر قبلے سے ماورا ہے، ادھر بھی قبلہ سے اب بیت المقدس کی طرف مخ کیا جا رہا تھا، وہ اللہ کی طرف رخ تھا. اب آپ لیکن آپ کی خوشنودی ادھر ہے تو آپ رخ ادھر کر لیجئے، ورنہ تو ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہے. خانہ کعبہ کو قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اگر آپ فرما دیتے کہ اے اللہ میری اس مسجد نبوی کو قبلہ بنا دے تو وہ قبلہ ہو جاتی. کسی اور طرف آپ رخ کر لیتے وہ قبلہ ہو جاتی. اب کہا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جب آپ کی خوشنودی ہے، آپ کی خوشنودی خانہ کعبہ کی طرف ہے تو ادھر کر دیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ تقریباً 2500 سال تک ایک محدود علاقے کا قبلہ تھا. وہ اس کو اعتبار حاصل ہوا پوری کائنات کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر متوجہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، وہ فرما رہے ہیں انی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ان پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نام بھی بتا دیا. اب ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا تو نام بھی بتا دیا کہ میرے بعد وہ پیغمبر آئیں گے جن کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس کے بعد 500 سال کا وقفہ ہوا اور اس زمین پہ کوئی پیغمبر نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی پیغمبر نہیں آیا. 500 سال کا وقفہ رہا. ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو ہم وقفہ دیتے ہوئے چند پہلو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ جن چیزوں کے لیے بھیجے گئے لیکن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. اور فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پہ ہیں. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا نام وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ولدیت بھی وہ ہوگی جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہوں گے. صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوگی لیکن اخلاق آپ سے کمتر درجے کا ہوگا، اس لیے کہ اخلاق نہ تو انبیاء میں کسی کو آپ جیسا ملا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا. وہ اخلاق کا کامل نمونہ ویسا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ آپ کے بعد دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا. تو آپ کو اخلاق کی تعلیم اور حسن ادب کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے خود دی، خود آپ کو حسن اخلاق اور ادب سکھایا.
ادب کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں جس کو لٹریچر کہتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں ادب کا لفظ ہے، اور عربی سے اردو و فارسی میں ادب آ گیا کہ یہ ایک حدیث کا حصہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس مختلف قبائل آتے ہیں، آپ ان سے ان زبانوں میں بات کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ ہم اور آپ تو ایک گھر کے ہیں، ہم کو تو آپ کی زبان سمجھ میں آنا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبا، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ تو یہ آپ کو مقام دیا گیا کہ اس نے ادب کی تعلیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ معاف فرما دیا کیجیے، وأمر بالعرف، اور نیک کام کو حکم دیا کیجیے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کیجیے۔ صبر کے لیے آپ کو سے فرمایا گیا سورہ مزمل میں کہ جب رشتہ داروں کے بیچ وہ آپ کو ستا رہے تھے اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، طرح طرح کے جملے کس رہے تھے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کرتے چلے جائیے اور بہت خوبصورتی سے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جائیے۔ یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں آپ سینے کی تنگی میں ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آپ تک آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہم لوگوں سے آپ کے لیے کیا فرمایا تھا، آپ جیسا اخلاق تو حضرت امام مہدی کو نہیں ملے گا تو ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا جب تم لوگ میرے پاس آیا کرو، صحابہ سے فرمایا جب تم لوگ میرے پاس آیا کرو تو آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں لے کے نہ آیا کرو تاکہ میں ہر ایک سے کھلے دل سے مل سکوں۔ تم لوگ جب میرے پاس آیا کرو تو آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں لے کے میرے پاس نہ آیا کرو تاکہ میں ہر ایک سے کھلے دل سے مل سکوں۔ آپ نے منع فرما دیا اس سے۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تشریف فرما ہے، رونق افروز ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، وہ سیدھا جا کے چلتا ہے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تربیت تو اس وقت تک مائع کی ہوئی نہیں تھی، ہو رہی تھی۔ صحابہ اس کو پکڑنے دوڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، کر لینے دو پیشاب۔ جب وہ پورا پیشاب کر لیتا ہے تو فراغت کے بعد آپ اس کو بلاتے ہیں اور نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں پیشاب کیا جائے، کہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ برخلاف اس کے اگر اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا تو شاید دوبارہ مسجد آنے کے بارے میں 1000 بار سوچتا ہونا آتا۔ اس وقت مسجدوں کا بھی آغاز ہو رہا تھا عربوں میں، نماز کا بھی آغاز ہو رہا تھا، ان کے لیے اپنی تعلیم کا آغاز تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ لوگ آپ سے بد کلامی یہ تو تھا کہ جب رشتہ دار و کفار کرتے تھے، جب ماننے والے نئے لوگ آتے تھے اور سخت انداز میں گفتگو کرتے تھے، ان پہ آپ صبر فرماتے تھے اور مسکراتے رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے کسی بات پہ نہیں کہا، جس نے جو مانگا سخاوت کے عالم تک عطا فرمایا۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سوال کرتے ہیں یہ عطا فرما دیجیے۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جاؤ میرے نام سے کسی سے مانگ لو، جب میرے پاس آئے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ گویا نہیں تو کرنا نہیں ہے، فرما دیا میرے پاس نہیں ہے، جب آئے گا تو ادا کر دوں گا، جاؤ میرے نام سے قرض لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اتنی زحمت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جب تھا تو دے دیا، جب نہیں ہے تو کیوں زحمت اٹھا رہے ہیں؟ اس کا تو حکم دیا نہیں گیا ہے آپ کو۔ تو ایک دم سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ متغیر ہو گیا۔ تو ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جی کھول کے خرچ کیجیے اور زمین و آسمان کے مالک سے کسی کمی کا اندیشہ نہ کیجیے۔ کہ ایک دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا ہاں مجھے اسی کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا خدا کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، اگر اتنا بھی سونا مجھے مل جائے تو میں 3 دن کے اندر اندر سب خیرات کر دوں گا، سوائے اس تھوڑی سی رقم کے کہ جو اگر قرض ہوگا تو اس کو ادا کرنے کے لیے بچا لوں گا۔ جب آپ کے پاس جب تک
کوئی رقم ہوتی تھی بانٹنے کے لیے، اس وقت تک آپ گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے، جب سب بڑھ جاتا تھا تب آپ تشریف لیتے. تو آپ کی سخاوت اور حسن اخلاق میں آپ کو لوگ صبر اور لوگوں کو معاف کر دینا، اس کے اوپر پوری کتابیں بھری ہوئی. کہاں تک آپ کی سیرت کے پہلو بیان کیے جائیں، نہ تو محدثین بیان کر پائے، کتابوں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، آج تک لکھی جا رہی ہیں، نہ سیرت نگار بیان کر پائے. آج تک کسی کتاب کو حرف آخر نہیں کہا گیا، اس سے بہتر کتاب آ جاتی ہے. واعظین بیان کر رہے ہیں، خطبہ بیان کر رہے ہیں. جہاں تک آج کے دن کی مناسبت سے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا تعلق ہے، آپ جیسا کہ ہر سال عرض کرتے ہیں، آپ تو ویسے نسباً حسنی حسینی سید بھی ہیں، ہر سال جیسا کہ عرض کرتے ہیں کہ جب ولایت ولی کا لفظ ہمارے سامنے ہمارے کانوں میں جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد کوئی جو ہے سلسلہ ہے جو اس امت میں پیدا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا. حالانکہ ہماری غلط فہمی ہے. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ سب بھی اعلیٰ درجے کے مقام ولایت کے فائز تھے. جتنے صدیقین تھے ان کی امتوں میں اور ان کی وہ سب بھی ولی تھے. جتنے بھی امتیں گزری ہیں سب میں اولیاء اللہ ہیں. نبوت اب منقطع ہو گئی، ولایت باقی ہے. ولایت باقی ہے اور اس وقت تک باقی رہے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور بحیثیت ایک ولی کے تشریف لائیں گے. ان کے اس دنیا سے تشریف لینے آنے کے بعد اس زمین سے ولایت کا سلسلہ منقطع ہوگا. حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سے غلہ اگ رہا ہے، سمجھتے رہنا کہ اولیاء اللہ موجود ہے. اللہ ان کی برکت سے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور زمین سے غلہ اگاتا ہے. معلوم لیا کہ اولیاء اللہ موجود ہے. یہ بات دوسری ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو نہ پہچان پائیں، لیکن ہماری نگاہوں کا نہ پہچاننا یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے. چنانچہ جتنے صحابہ کرام تھے سب ولایت کے اعلیٰ ترین مقامات پہ فائز تھے علی قدر مراتب. لیکن ولایت تو اتنا دراز سلسلہ ہے کہ حدیثہ علیہ السلام کے دور تک رہے گی. لیکن شرف صحبت اتنا بڑا شرف تھا کہ ان کو بجائے ولی کہنے کے صحابی کہا گیا، ورنہ تمام صحابہ کرام اپنے 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 مراتب کے اعتبار سے ولی تھے، ولی کامل تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابو بکر کی فضیلت تمہارے اوپر ان کے نماز اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس راز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں رکھا گیا. معلوم کیا نماز اور روزوں کی کثرت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک مخصوص راز ہے جو حضرت ابو بکر کے دل میں رکھا گیا جس کی وجہ سے تم سے بڑھ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. معلوم دیا آپ نبی نہیں ہوگا لیکن وہ ولی ہے. یہ فرمایا کہ جس راستے پہ عمر چلتے ہیں اس پہ شیطان نہیں چلتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک ولی کا مقام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ ان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. حیادار تو بہت ہوتے ہیں لیکن ان کے مقام حیا اتنا بلند ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے اس مقام کی تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ فتح باب ولایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں فرمایا کہ کل یہ جھنڈا کئی دنوں کے بعد جب قلعہ نہیں فتح ہو پا رہا تھا مختلف صحابہ سے، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اس قلعے کو فتح ہونا ہے، مقدر ہو چکا ہے. وہ ایسا مرد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ منتظر کہ کل یہ مقام کس کو ملتا ہے، کل کس کو آپ طلب فرماتے ہیں. صبح ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو طلب فرمایا، ان کو جھنڈا دیا. فتح خیبر کی تاریخ علیحدہ ہے. یہاں یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ وہ ایسا مرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ مقام ولایت. تو ولایت صحابہ میں بھی رہی، اعلیٰ درجے کے مقام ولایت صحابہ کو حاصل رہا، تابعین میں بھی رہی، تبع تابعین میں بھی رہی. یہ بات دوسری ہے کہ شرف صحابیت اتنا عظیم تھا کہ کہا نہیں گیا. تبع تابعین کے بعد جو دور آیا، ظاہر ہے کہ جو خیر القرون کا دور گزر چکا ہے، تب اس لفظ کا اظہار ہوا. چنانچہ اولیاء اللہ کے مراتب ہیں. ابدال کا لفظ تو صحیح بخاری میں ہے
کہ جب اہل شام کے لیے حضرت علی کے لشکر کے بعد لوگوں نے برا بھلا کہنا چاہا اور بد دعا کرنا چاہی تو حضرت علی نے روک دیا، فرمایا کہ نہیں، تمام اہل شام کو برا کہنے سے روک دیا، اور فرمایا کہ ان میں ابدال بھی ہیں۔ مطلب یہ ابدال کا لفظ، ابدال بھی اولیاء اللہ کی ایک قسم ہے جو اہل شام میں کہیں موجود تھے۔ امام غزالی نے تحریر فرمایا ہے کہ ابدالوں میں سے کوئی ابدال جب تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لے سورج غروب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اوتاد بھی ہیں، زمین میں 4 اوتاد ہوتے ہیں چاروں سمتوں میں، فرمایا جب تک کوئی اوتادوں میں سے کوئی اوتاد طواف نہ کر لے سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم دیا اولیاء اللہ موجود ہیں اور مختلف خدمات اللہ ان کو تفویض فرماتا ہے، نقباء ہیں، نجباء ہیں، بہت قسمیں ہیں، قطب ہیں، کہتے ہیں ہر بستی میں ایک قطب ہوتا ہے، قطب ہیں، مختلف اولیاء اللہ ہیں، ان سب کا سردار جو ہے اس کو غوث کہتے ہیں، جو ان سب کا ایک سربراہ ہوتا ہے اس کو غوث کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم تھے کہ اپنے عہد کے اولیاء کے بھی سربراہ تھے اور اپنے بعد کے آنے والوں کے بھی سربراہ تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دور میں اپنے مجلس وعظ میں فرمایا تھا ایک دن کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ، تو جتنے اولیاء اللہ وہاں موجود تھے انہوں نے گردنیں جھکا دی، اور جو اولیاء اللہ وہاں نہیں تھے انہوں نے غیبی طور پہ اس آواز کو سنا، اپنی گردنیں جھکا دی، جس کی وجہ سے آپ کا لقب غوث الاعظم ہو گیا۔ اس کا مطلب اولیاء اللہ کا سربراہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہیں، اور والد ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہیں، حسنی اور حسینی سید ہیں۔ والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھا، والد ماجدہ کا نام بی بی ام الخیر فاطمہ ثانی تھا، نانا کا نام حضرت سید عبداللہ سومعی تھا۔ سن 470 ہجری میں ایران کے علاقے گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی، ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ جتنے علوم وطن میں حاصل ہو سکتے تھے وہ آپ نے حاصل کیے، مگر آپ کو مزید کی طلب تھی، جس کے لیے آپ نے والد ماجدہ سے عراق جانے کی، بغداد جانے کی اجازت چاہی، جس کو اس زمانے میں دارالسلام کہا جاتا تھا، اور علم، روحانیت، سیاست پورے عالم اسلام کو مرکز تھا۔ والد ماجدہ نے آپ کو اجازت دی اور 80 دینار آپ کے والد کا ترکہ تھا، جس میں سے 40 آپ کا حق اور 40 پہ آپ کے بھائی کا حق تھا۔ والدہ نے 40 دینار آپ کو گدڑی میں سی دیے، آپ کو پہنا دیے، اور کہا ایک نصیحت کی کہ جس حال میں رہنا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ وہاں سے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار کے پاس لے گیا، سردار نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے گدڑی پھاڑی اس کے سامنے ڈال دی، کہا کہ تم چاہتے تو یہ چھپا لیتے، کہہ دیتے کہ کچھ نہیں ہے، تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ فرمایا میں جھوٹ کیسے بولتا، میری والدہ نے منع کیا تھا۔ تو ڈاکوؤں پہ اتنا اثر ہوا کہ ایک بچہ اپنی والدہ کو حکم مان رہا ہے، ہم اس عمر پہ پہنچ چکے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، سب نے توبہ کی، لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور عبادت میں لگ گئے اور ولی ہوئے۔ آپ بغداد پہنچے، وہاں آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور وہاں مختلف اساتذہ سے مختلف علوم و فنون حاصل فرماتے رہے، اور حضرت ابو الخیر حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ سے علم روحانیت حاصل فرماتے رہے، جو کہ بغداد کے ایک بہت بڑے شیخ تھے۔ فرمایا کہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، دریائے دجلہ کے کنارے ویرانوں میں رہتے تھے، دریائے دجلہ کا پانی پیتے تھے، اور اسی کے کنارے جو پیڑوں میں پھل لگ جاتے تھے، ورنہ نہ ہو تو گھاس و سبزہ ہوتا تو اسی کو کھا کے اکتفا کرتے تھے۔ 25 برس ایسے گزارے۔ ایک ٹوٹا ہوا برج تھا کھڑا ایسا، اس میں 11 سال رہے کہ وہ برج عجمی مشہور ہو گیا، کیونکہ آپ ایرانی تھے تو برج عجمی اس کو کہا جانے لگا۔ 25 برس اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں رات بھر عبادت کرتے تھے۔ ایک لکڑی گاڑ لی تھی کہ اس کو پکڑ لیتے تھے اور ایک پیر اٹھا لیتے تھے۔ پیر اس لیے اٹھا لیتے تھے کہ نیند نہ آئے، اور جب پیر اٹھا لیتے لکڑی کو پکڑ لیتے تھے کہ گر نہ پڑے۔ پوری رات عبادت فرماتے تھے۔ پھر ایک دن آپ نے قسم کھائی کہ اب میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک اللہ کوئی نیک بندہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائے گا۔ کئی روز گزر گئے، فاقوں پہ فاقے،
یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک استاد حضرت قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے اور کہا کہ عبد القادر میرے ساتھ آؤ. آپ کو لے کے وہ اپنے گھر گئے. آپ کو پہلے تعامل ہوا لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ان کے ساتھ جاؤ. تب آپ ان کے گھر گئے, انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. فرماتے ہیں کہ ہر لقمہ میرے اندر ایک نورانیت پیدا کر دیتا تھا. پھر آپ کو اپنا خرقہ پہنایا اور فرمایا کہ اور سلسلہ بتایا کہ عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک علی کے واسطے سے پہنچتا ہے. پورا شجرہ بتایا اور آپ کو اپنا مدرسہ سپرد فرمایا کہ اس میں درس بھی دو, لوگوں کو واعظ کہا. واعظ میں آپ کو تعامل تھا اس لیے کہ آپ رہنے والے ایران کے وہ علاقہ عربوں کا. فرمایا کہ میں ان کے سامنے کیسے واعظ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی زیارت ہو. فرمایا عبد القادر واعظ کہا کرو. وہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک اجمی شخص عربوں کے سامنے کیسے واعظ کہوں گا. فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ دعا میں دہنے مبارک ڈال دیا. اس کے بعد پھر حضرت علی کی زیارت ہوئی, انہوں نے بھی وہی حکم دیا. انہوں نے فرمایا منہ کھولو اور 5 مرتبہ دعا پہ دہنے مبارک ڈال دیا. پھر آپ نے واعظ کہنا شروع کیا. فرماتے ہیں شروع میں چند لوگ ہوتے تھے, اس کے بعد اتنا مجمع بڑھا کہ شہر کے باہر عیدگاہ میں ممبر رکھا جانے لگا اور 40 لوگ تو قلم و دوات لیے بیٹھے رہتے تھے جو لکھا کرتے تھے. آپ کے مواعظ کئی کتابوں میں لکھے گئے ہیں, فروح الغیب, فتح ربانی, مختلف کتابیں ہیں جو آپ کے مواعظ حسنہ کا مجموعہ ہیں. فرماتے ہیں کہ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی اور 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ کی ہر محفل میں کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں کچھ گنہگار ہوتے تھے جو تائب ہو جاتے تھے, کچھ مومنین ہوتے تھے جو ولی ہو جاتے تھے اور کچھ غیر مسلم ہوتے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے. اس طرح 521 ہجری سے لے کے 561 ہجری تک آپ کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ رہا اور آپ لوگوں کو ہدایت فرماتے رہے اور آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلتا رہا. اگر کسی ولی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ کوئی ایسا ولی کہ جس کا سلسلہ کسی ملک کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو تو وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جو کوئی ایسا ولی کہ جس کو ماننے والے کسی ایک ملک کے ساتھ مخصوص طور پر کہ ہمیشہ سے پوری دنیا میں ہو تو وہ بھی آپ ہی کی ذات ہے. اس طرح ربیع الثانی سن 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ ہم کو کیا نصیحت کرتے ہیں. فرمایا کہ نہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا, نہ کسی سے کوئی امید رکھنا, اور مجھ میں اور دوسری مخلوق میں وہ بود ہے جو زمین اور آسمان میں ہوتا ہے, لہذا کسی کو میرے اوپر اور مجھے کسی کے اوپر قیاس نہ کرنا. پھر آپ نے ایک مخصوص دعا پڑھی جو اس ملفوظ میں ان ملفوظات میں لکھی ہے, کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ اللہ کے ورد کرتے رہے اور آپ کا وصال ہوا. وہیں عشاء کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الوہاب جیلانی نے نماز جنازہ پڑھائی. اس مدرسے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس کے بعد مدرسے میں آپ کی تدفین ہوئی اور صبح کے وقت مدرسے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں سے پھر لوگوں نے آ کے مزار کی زیارت لوگ کرتے رہے اور وہیں آج بھی آپ کا مزار ہے. پہلے اس مدرسے کو, اس جگہ کو باب العشق کہتے تھے, پھر آپ کے بعد باب الشیخ کہا جانے لگا اور آپ کا سلسلہ فیوز آج تک جاری ہے پوری دنیا میں اور آپ کے پیغامات, آپ کے مواعظ بھی آج تک چھپ رہے ہیں اور شائع ہو رہے ہیں. اب اختتام کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے جہاں سے اس کو وقفہ دیا گیا تھا, یعنی میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بیان کو مکمل کیا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا, آدم سے نوح کو منتخب کر لیا, نوح سے ابراہیم کو منتخب کر لیا, ابراہیم سے عدنان کو, ان سے عبد المطلب کو اور عبد المطلب سے مجھے. تو حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جب نور محمدی چمکا تو ان کے کاہنوں وغیرہ کو اس علاقے کے محسوس ہونے لگا کہ یہ پیغمبر آخر الزماں انہی کے خاندان میں پیدا ہوں گے. حضرت عبد المطلب کے 9 بیٹے تھے. انہوں نے نظر مانی اگر میرے ایک بیٹا اور ہو گیا تو اس کو اللہ کی راہ میں ایسے اسی طرح قربان کروں گا جس طرح کہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا. چنانچہ ایک صاحبزادے اور پیدا ہوئے, ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. جب وہ بالغ ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنی نظر پوری کروں کہ خانہ کعبہ کے سامنے اس کو قربان کروں. تو بڑے بھائیوں نے کہا نہیں, ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی تباہ کیا جائے, ہم نہیں ہونے دیں گے. فرمایا میں نے اللہ سے اس کی پیدائش سے پہلے نظر مانی تھی. کہا کوئی صورت نکالیے.
بہت پریشان ایک کاہن کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10واں بیٹا ہوگا تو اس کو اللہ کی راہ میں ویسے ہی قربان کروں گا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا گیا تھا، لیکن بڑے بیٹے کرنے نہیں دے رہے ہیں، کیا کریں؟ تو اس کاہن نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے قبیلے کے آدمی کو دوسرے قبیلے کا آدمی مار ڈالتا ہے تو تم کیا تاوان مانگتے ہو؟ کہا ہم 10 اونٹ مانگتے ہیں۔ کہا 10 اونٹ کھڑے کرو، قرعہ ڈالو، جس کے نام پہ نکلے اس کو ذبح کر دو۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کو یہی ہے کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے۔ بڑے بھائیوں نے کہا نہیں، 20 اونٹ کر دیے، قرعہ ڈالیے۔ 20 اونٹ کیے گئے، قرعہ ڈالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ یہاں تک کہ ہر بار حضرت عبد المطلب کا اصرار کہ میں ذبح اسی کو کروں گا کیونکہ اللہ کو حکم ہے اور میری نظر ہے، اور صاحبزادوں کی گزارش کہ نہیں 10 اونٹ بڑھائیے، ہوتے ہوتے 90 اونٹ ہو گئے اور قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا گیا۔ صاحبزادوں نے کہا ہماری خاطر آخری بار 10 اونٹ بڑھا دیجیے، اب کی اگر قرعہ جس کے نام عبداللہ کے نام پہ نکلے گا تو آپ کی مرضی کا مختار ہو، پھر ہم کچھ نہیں کہیں۔ چنانچہ 100 اونٹ کیے گئے اور قرعہ ڈالا گیا۔ اب کی قرعہ بجائے حضرت عبداللہ کی اونٹوں کے نام پہ نکلا اور 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے فدیے میں ذبح ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں جنت کا 1 مینڈھا ذبح ہوا ہے جس میں ایک آدمی کا حصہ ہوتا ہے، اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ 700 قربانیاں حضرت عبداللہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت شیخ اکبر نے تحریر فرمایا ہے کہ فرعون کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، نہ ہونے دے گا، جو لڑکا پیدا ہوگا مار ڈالیں گے۔ چنانچہ مخبر لگے رہتے تھے، یہودیوں میں جہاں جو لڑکا پیدا ہوتا تو مار ڈالا جاتا تھا، لیکن مقدر تھا پیدا ہونا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے محل میں پیدا ہو گئے۔ تو شیخ اکبر نے تحریر فرمایا ہے کہ جتنے بچے بھی موسیٰ کے نام پہ مار ڈالے جاتے تھے وہ سب رلا کے موسیٰ کی روحانی تقویت کا سبب بن جاتے تھے۔ تو وہاں 1 مینڈھا ذبح ہوا، یہاں 700 قربانیاں حضرت عبداللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبیح اللہ ہیں جن کا میں بیٹا ہوں، ایک والد ماجد اور ایک جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ذبح کوئی نہیں ہوا لیکن دونوں کے والد نے عزم مصمم کر لیا تھا کہ صاحبزادے کو ذبح کریں گے۔ فدیہ اللہ قربانی قبول ہوئی اور اللہ نے فدیتاً کسی دوسری چیز کی قربانی لی۔ تو معلوم دیا کہ قربانی اب ملت ابراہیمی کو اس میں زندہ ہونا تھا۔ ملت ابراہیمی کی بنیاد 3 چیزوں پہ تھی، وحدانیت، تسلیم اور رضا۔ وحدانیت آپ جانتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، تسلیم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے کہا کہ تم کو مجھے خدا مانو ورنہ آگ میں ڈال دوں گا، سپرد کر دیا آگ کے، اپنے بدن کو سپرد کر دیا آگ کے۔ اب اللہ نے جو بچا لیا، آگ کو گلزار بنا دیا، لیکن سپرد کر دیا۔ ایک خواب کا اشارہ ہوا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اللہ نے قبول کر لیا۔ بات دوسری ہے تو تسلیم، حوالے کر دینا، اور اسلام اس کا نام اسی لیے ہے، سپرد کر دینا۔ فرمایا کیا گیا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، یہ تمہارے آباء و اجداد ابراہیم کا مذہب ہے جنہوں نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا، سپرد کر دیا۔ لذا جو فیصلہ ہو اس کے اوپر خوش ہوں، جو فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر خوش ہوں۔ اگر کہیں فیصلہ ہو جاتا کہ اسماعیل کو جو گردن کٹنا ہے تو اس پہ بھی خوش تھے۔ حضرت عبداللہ کے لیے اگر حضرت 100 اونٹوں کے بعد نکل آتا کہ عبداللہ کو قربان ہونا ہے تو اس پہ بھی حضرت مطلب راضی تھے، وہ تو پہلے ہی راضی تھے۔ تو تسلیم اس کو زندہ ہونا تھا۔ تو وہ نور محمدی جو امانتاً حضرت عبد المطلب کے پاس تھے، وہ 9 بیٹوں میں منتقل ہو گئے، حضرت عبداللہ کو ملا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بننے کی سعادت ان کو ملی۔ اب جب یہودی عورتوں نے دیکھا کہ اس شخص کی پیشانی میں آخری پیغمبر کے والد ہونا لکھا ہے تو وہ چاہنے لگی کہ ان کا نکاح ہو جائے حضرت عبداللہ سے۔ جب یہ صورت دیکھی حضرت عبد المطلب نے کہ عورتیں ورغلا رہی ہیں بیٹے کو، تو خاندان قریشی میں اپنے دوست حضرت وہب زہری کے صاحبزادی حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد جب ان علاقوں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں کوئی اتفاق نہیں کر رہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تمہارا رویہ پہلے کیا تو اب کیا ہے؟ کہا میرے یمن بھی جاتے تھے، شام بھی جاتے تھے،
کبھی جاڑوں کا سفر ایک طرف، گرمیوں کا سفر ایک طرف، رحلۃ الشتاء والصیف۔ حضرت عبداللہ بھی ایک تجارتی سفر پہ شام گئے ہوئے کہ واپسی میں یثرب جو آج مدینہ منورہ ہے وہاں کے مقام پہ ان کا انتقال وصال ہو گیا، وہیں دفن ہوئے، اور قبل ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ہر مہینے خواب میں ایک پیغمبر تشریف لاتے تھے، مجھے بشارت دیتے تھے کہ تم پیغمبر آخر الزمان کی والدہ بننے والی ہو۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتے تھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے پاس قریش کی عورتوں میں کوئی نہیں تھا، مجھے گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر نورانی عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت آمنہ جو دیکھ رہی تھی وہ حضرت آمنہ کو مخصوص نگاہ دے دی گئی تھی جو وہ دیکھ رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ وہاں ہر شخص دیکھ سکتا تھا، کسی کو وہ نگاہ ہی نہیں تھی جو اس عالم نورانیت کو مشاہدہ کر سکتا، یہ حضرت آمنہ کو وہ نگاہ دی گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی۔ فرماتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ میرا گھر نورانی عورتوں سے بھرا ہوا ہے، ان میں چند عورتیں ممتاز نظر آتی ہیں، انہوں نے کہا ہم حوا ہیں، ہم آسیہ ہیں، ہم مریم ہیں، ہم کو اللہ نے حضیت القدس سے تمہاری زچگی کے لیے بھیجا ہے۔ فرماتی ہے پھر ایک نورانی صورت کا ایک فرشتہ میرے سامنے آیا، اس نے مجھے ایک مشروب پیش کیا ایک پیالے میں جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد تھا، کہا پیو۔ میں نے پیا، اس نے کہا سیر ہو کے پیو، میں نے سیر ہو کے پیا۔ اس کے بعد اس نے مؤدب ہو کے میرے شکم پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، ظہور فرمائے اے آخری پیغمبر، ظہور فرمائے اے پیغمبروں کے سردار۔ مگر یہ وہ مقامات تھے جو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے سے آپ نے فرما دیا تھا کہ مجھے حاصل۔ آدم جب پانی کا پتلا نہیں بنا تھا تو فرمایا بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نام کی قسم ہے کہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ظہور فرمایا۔ یعنی اب تک تو آپ کو جو نورانی وجود ہے، اب اس خاکدان ارضی میں کالبد خاکی میں آپ ظہور فرمائیں کہ حضرت آدم کے اولاد کی صورت میں ظہور فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ان کے ارزداد کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو آپ کا ایک منتظر تھا کہ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے صاحبزادے، حضرت عبد المطلب کے پوتے اور حضرت ہاشم کے پر پوتے کی صورت میں مکہ معظمہ شہر میں ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبے کے دن اور مشہور روایات کے مطابق 12 تاریخ کو آپ نے اس عالم میں کو اپنے ظہور سے منور فرمایا، اور اس کائنات کی وہ نئی صبح طلوع ہو گئی جو ابتداء آفرینش سے جس کا انتظار ہو رہا تھا، میلاد النبی کی، میلاد النبی جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ ساعت آ گئی، اور ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہو گئی۔ فظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الہاشمی، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا طٰہٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا مزمل، الصلاۃ والسلام علیک یا مدثر، الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو کچھ سنایا گیا، سب کو شکر عطا فرما، تو سب کا ثواب ہم سب کی طرف سے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرما کر آپ کے طفیل حضرت غوث اعظم محمود اسماعیلی کی خطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں۔ یا اللہ ان کو آپ کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ آپ کے دین پہ فرما دیں۔ یا اللہ آخرت میں آپ کے غلاموں کے زمرے میں ہمارا فش فرما دیں، آپ کے دیدار و آپ کی شفاعت ہم کو نصیب فرما دیں۔ یا اللہ آپ کے صدقے و طفیل میں ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیں، ہمارے تمام گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، ہمارے تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیں، ہمارے تمام بے علموں کو علم عطا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طہر قلوبنا عن كل غصب وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔